کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بھارت پر قیامت ٹوٹ گئی، 300 انڈین فوجی لقمہ اجل، LOC سے باڑ کاٹ دی گئی، جنرل عاصم کا پاک فوج کو فری ہینڈ۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت پر قیامت ٹوٹ گئی، قیامت صغریٰ کا منظر، 300 انڈین فوجی لقمہ اجل بن گئے، LOC سے باڑ کاٹ دی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق دیکھا جائے تو پچھلے 3 مہینے میں 300 انڈین فوجی مقبوضہ جموں کشمیر میں جہنم واصل ہوئے ہیں۔ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستی دہشت گردی کو بڑھا دیا ہے۔ روز بروز وہاں کے عوام پر ظلم کی انتہا کی جا رہی ہے۔ بھارتی فوج کی حالیہ کارروائیوں میں کشمیریوں پر بدترین مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، جبکہ عالمی برادری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ تازہ ترین بھارتی کارروائیوں میں بھارتی فوج نے سری نگر، پلوامہ، شوپیاں، باندی پورہ میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیے، گھروں میں گھس کر توڑ پھوڑ کی، خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا، درجنوں نوجوانوں کو نام نہاد سرچ آپریشن کے دوران اغوا کر کے نامعلوم مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک ماہ میں 30 سے زائد کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں شہید کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا ہر بار ان شہادتوں کو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کا نام دیتا ہے، جبکہ اصل میں یہ نوجوان صرف آزادی کا حق مانگ رہے تھے۔ انٹرنیٹ اور موبائل سروسز اکثر معطل کر دی جاتی ہیں تاکہ بھارتی مظالم کی خبریں باہر نہ جا سکیں۔ مساجد، مدارس اور حریت رہنماؤں پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ کئی مساجد کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ کشمیری عوام اجتماعی دعا نہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ جمعے کی نماز کے بعد کئی بار فوجی حملے کیے جاتے ہیں۔ حریت رہنماؤں یاسین ملک، شبیر شاہ، آسیہ اندرابی سمیت کئی آزادی پسند شخصیات کو سالوں سے قید رکھا جا رہا ہے۔ بھارتی فوج کشمیری خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات میں ملوث رہی ہے اور بچوں کو بھی گرفتار کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹس میں بھارت کی جنگی جرائم کی نشاندہی کی جا چکی ہے، مگر کوئی عملی اقدام ابھی تک نہیں کیا جا سکا۔ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کے اقدامات پر کئی بار تحفظات کا اظہار کر چکی ہے، لیکن بھارتی حکومت ان پر کوئی توجہ نہیں دیتی۔ ہزاروں کشمیری نوجوانوں کو لاپتہ کیا جا چکا ہے، جن کا آج تک کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کی آزادی کے لیے آواز بلند کی ہے۔ حالیہ بھارتی مظالم کے بعد وزیر خارجہ وزیر اعظم نے عالمی برادری سے فوری مدد کی بھی اپیل شروع کر دی ہے۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں مسلسل جنگی جرائم، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے بھارت کو کشمیری عوام پر ظلم سے روکے، اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کرے، اور بھارت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ طاقت اور ظلم کے زور پر کشمیریوں کی جدوجہد کو دبایا جا نہیں سکتا۔ آزادی کی یہ تحریک اب مزید آگے بڑھنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی جارحیت جو ہے وہ بھی جاری ہے۔ بھارت جو ہے کشمیریوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر پر مظلوم عوام پر ظلم کی انتہا کرتے ہوئے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن اور گھروں پر چھاپے مارے، نہتے کشمیریوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، گھروں میں زبردستی داخل ہو کر لوگوں کو گرفتار کیا، مساجد میں چھاپے مارے گئے، کئی علاقوں میں انٹرنیٹ اور مواصلات بند کر دیے گئے ہیں، لیکن کشمیری عوام نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے، بھارت کو واضح پیغام دیا ہے کہ 1947 یا 1990 کا کشمیر نہیں، بلکہ آج کا بیدار اور مزاحمت کے لیے تیار کشمیر ہے۔ مجاہدین اور آزادی پسند گروہوں نے بھارتی فوج پر اچانک حملے کیے، جس کے نتیجے میں 300 سے زیادہ جو بھارتی ہیں وہ اس وقت جہنم واصل ہو چکے ہیں۔
اس کے علاوہ بھارتی فوج نے جیسے ہی دیکھا کہ ان کی اہلکار مارے جا رہے ہیں تو وہ شدید بوکھلاہٹ میں آ گئی۔ کئی بھارتی فوجی اپنی ہی ساتھیوں کو چھوڑ کر فرار ہوتی ہے۔ اس حملے کے بعد بھارت میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ بھارتی میڈیا جو ہمیشہ پاکستان پر الزام لگاتا ہے اب اپنی فوج کی ناکامی پر سوالات اٹھا رہا ہے۔ کئی اینکرز نے تسلیم کیا ہے کہ بھارتی فوج کشمیر میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ بھارتی عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ مودی حکومت پر دباؤ بڑھا رہا ہے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل نکالے۔ کچھ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو بھارتی فوج کو جلد یا بدیر کشمیر سے نکلنا پڑے گا۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت کو سمجھ لینا چاہیے کہ ظلم اور جبر سے کشمیریوں کی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا۔ کشمیری عوام آزادی کے لیے اپنا خون بہا رہے ہیں۔ بھارت کو بہت جلد اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ پاکستانی حکومت نے اقوام متحدہ اور OIC اور دیگر عالمی اداروں سے اپیل کی ہے کہ بھارت کے مظالم کو روکا جائے، کشمیریوں کی حق خودداریت کو یقینی بنایا جائے۔ کشمیر میں بھارتی مظالم کی بڑی کارروائی کا الٹا اثر ہوا اور 15 سے زیادہ بھارتی فوجی جو ہے وہ اس وقت جہنم واس ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے بھی باڑ کاٹ دی ہے۔ پاکستانی فوج تیار ہے بھارتی اشتعال انگیزوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے۔ بھارتی اشتعال انگیزوں کے بعد پاکستان نے اپنی مسلح افواج کو مکمل تیاری کا حکم جاری کر دیا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی ایئر فورس نے خطرناک ترین طیارے فضا میں تعینات کر دیے ہیں۔ پاک فوج نے اپنے شاہین، غوری اور بابر میزائلوں کو بھی لانچنگ پوزیشن میں رکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کی طرف سے خطرناک ترین S-400 بھی تیار ہے۔ جنوبی ایشیا میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ پاکستان نے بھارت کی اشتعال انگیزی کا زبردست جواب دیتے ہوئے بھارتی ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان ایک انتہائی خفیہ اور جدید مشن میں بھارتی بارڈر پر نصب خطرناک ترین تعیناتیاں کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس حملے کے بعد بھارتی فوج میں خوف و ہراس پھیل گیا اور بھارتی میڈیا مسلسل پاکستان کے خلاف زہر اگلنے میں مصروف ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے اپنے جدید ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارتی سرحد پر نصب کیے گئے ڈیفنس سسٹم کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا۔ پاکستان کی اس کارروائی کے بعد بھارتی میڈیا میں شدید ہنگامہ مچ گیا ہے۔ کئی بھارتی تجزیہ کار تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستانی ڈرون ٹیکنالوجی بھارت کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہے اور پاکستانی عسکری حکام نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر بھارت نے کسی بھی قسم کی مزید جارحیت کوشش کی تو اس کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔